دکھا دیتے ہیں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. جو ہے وہ گزارا اور جو یہ بات انہوں نے ابھی کہی کہ عدالت کے فرش پہ پسینہ گرا ہوتا تھا، یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جب مجھے اب یہ بھی یاد آتا ہے کہ جب میری والدہ کا الیکشن تھا، مرحومہ کلثوم نواز شریف کا NA 120 تھا، تب اس میں جس طرح آپ سب نے میرے ہاتھ بازو بن کے آپ نے میرا ساتھ دیا اور آپ میدان میں اترے، ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ آپ نے اپنی ڈیوٹی سنبھالی، ان کی دھاندلی کو روکا اس کو، اور وہ جو ہمارے اریسٹ ہو رہے تھے اور جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، وہاں پر آپ نے جس طرح سے ان کو لیگل ایڈ دی، جس طرح سے آپ نے ان کو لیگل پروٹیکشن دی، میں دل کی گہرائیوں سے سب چیزوں کی نہ صرف قدردان ہوں بلکہ وہ چیزیں مجھے یاد ہیں. یہ بھی نواز شریف صاحب کے بیانیہ جو تھا ووٹ کو عزت دو، اور جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئیں، جو ناانصافیاں ان کے ساتھ ہوئیں، جو ان کے لیے عدل کے علیحدہ معیار قائم کیے گئے، اس پہ آپ سب نے جو اپنا رول پلے کیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بہت لائق تحسین ہے. اور ان کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے جو کردار آپ نے ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میاں صاحب GT روڈ سے نکلے اور وہ جو عدالتی فیصلے تھے جس میں پاناما کیس تھا، جو بدنام زمانہ اقامہ کیس تھا، اس کے بعد جو وکلاء کنونشن ہوا جس میں آپ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی، اور اس میں آپ نے یہ نعرہ دیا، یہ جو کالا کوٹ ہے میاں تیرا ووٹ ہے، یہ مجھے وہ دن بھی اچھی طرح یاد ہے. اور اس کے بعد وہ جو نعرہ تھا اس نے ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر لی. تو یہ اس کی جو اس کا اوریجن تھا وہ آپ سب کی جد و جہد میں تھا. تو مجھے اس چیز کا احساس ہے. مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ شاید لیڈرشپ کے لیول پہ وہ آپ کو توجہ نہیں دی گئی، وہ رسائی نہیں دی گئی جو آپ کا حق تھا. تو یہ میٹنگ میں نے آج اس لیے بھی بلائی ہے کہ سب کے ساتھ میری جو ہے ایک انیشل ملاقات ہو جائے. اس کے بعد ہم یہ جو روابط ہیں، جو کانٹیکٹ ہے، اس کو ہم الائیو رکھیں گے، اس کو بڑھائیں گے، اپنے وکلاء کے ونگ کو نہ صرف سٹرینتھن کریں گے بلکہ ان کو وہ جگہ دیں گے جس کے وہ حقدار ہیں انشاءاللہ. میں یہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، جس طرح سے انہوں نے تنظیم پورے پنجاب میں بنائی وکلاء کی، انہوں نے اس کو توجہ دی. آئی تھنک ہمارے پاس ایک بہت اچھی فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر ہم بلڈ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور آج کے بعد کریں گے، وداؤٹ ڈیلے کریں گے. میں یہ، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو رول آپ پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اویئرنیس ہے، آپ لوگ اس ملک کے آئین کو، قانون کو، لا کو جانتے ہیں، ملکی حالات کو جانتے ہیں، اور اس کو بڑے جو اویئرنیس ہے آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس طرح آپ میرے مددگار ہو سکتے ہیں، پارٹی کے مددگار ہو سکتے ہیں، آپ کو استعمال نہ کرنا میرا خیال ہے پارٹی کا اپنا لاس ہے. اور میں یہ چاہوں گی کہ ہم اس خلا کو اب پورا کریں، اور میں آپ کے ساتھ مل کے بیٹھوں گی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ آپ ہمارے بھی ہاتھ مضبوط کریں. اور آج جو میں نے یہ میٹنگ بلائی ہے، یہ میری لانگ ڈیو تھی، اوور ڈیو تھی، بلکہ میں ڈویژن کے دوروں پہ میں بزی تھی. اور یہ بھی سچ ہے کہ الیکشن جو تھا وہ 30 اپریل کو اناؤنس ہو گیا تھا، تو ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھی، اور اس پہ مجھے اپنے جو ڈویژن کے دورے تھے وہ مکمل کرنے تھے. وہاں پر مجھے جو اپنے کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ملنا تھا، ان کی فائنلائزیشن کرنی تھی، اس پہ برین سٹارمنگ کرنی تھی، ان کا وہ جو پارٹی ہے اس کو وہاں پر دیکھنا تھا. تو میرے پاس ٹائم کی کمی تھی، لیکن میری پہلی پرائیورٹی یہی تھی کہ جیسے ہی مجھے فرصت ملے میں وکلاء کے ساتھ، اپنے PMLN کے جو لائرز ونگ ہے ان کے ساتھ میٹنگ کروں. مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں سے ملنا میرا کتنا ضروری تھا. تو اب ذرا الیکشن ڈیلے ہوا ہے تو مجھے موقع بھی ملا آپ سب سے بات کرنے کا.
تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح آپ نے لائرز موومنٹ میں جب جوڈیشری کی بحالی کی موومنٹ ہو یا ووٹ کو عزت دو کی تحریک ہو یا وہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس میں جو آواز بلند کرنی ہو، حق کی آواز، قانون کے لیے جو آپ نے آواز بلند کی، پاکستان کی عدلیہ کے لیے جو آپ نے عدل کے لیے آواز بلند کی، میرا خیال ہے کہ اس سب سے زیادہ آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی جماعت کو آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، نواز شریف صاحب کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، جو کرائسس ہے پاکستان میں، اس سچویشن میں پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اور پاکستان آپ کو آواز دے رہا ہے۔ اس لیے میں نے آج یہ میٹنگ یہاں پر بلائی ہے۔ اس میں کچھ باتیں ہمیں طے کر لینی چاہیے، کچھ باتیں ہمیں آج ڈسکس کرنی چاہیے، جو ملک کے حالات ہیں وہ ہمیں آج ڈسکس کرنے چاہیے، جو ریالٹیز ہیں آج کی وہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ جس طرح میں جو اپنی تقاریر میں بات کرتی رہی ہوں کہ اس ملک میں جو ترازو ہے اس کے دو پلڑے برابر نہیں ہیں، تو پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو پھر الیکشن کراؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ الیکشن سے نہیں ڈرتے، ہم لوگ سلیکٹ ہو کے نہیں آتے، ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ جو سلیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو فکر ہونی چاہیے۔ اور کل آپ نے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنی، ان کی جو پوری سیاست ہے پی ٹی آئی کی وہ اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ کون سی تقرری کب ہو رہی ہے۔ تو کل ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی جلسے میں لاہور کے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جو اکتوبر میں الیکشن اس لیے ہوں کیونکہ اس میں یہ چیف جسٹس چلے جائیں گے، دوسرے چیف جسٹس آ جائیں گے۔ تو مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ساری تقرریوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ پہلے ان کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ جو اب جا چکے ہیں، تو اب انہوں نے جوڈیشل لی ہے جس کے اوپر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو لانگ مارچ انہوں نے پہلے کیا اس میں ان کا یہی تھا کہ وہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ تھی اس کو کنٹروورشل بنایا جائے، اس کو روکا جائے، کیونکہ ان کی پوری سیاست اپوائنٹمنٹس کے ارد گرد گھومتی ہے، بیساکھیوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان کی پوری سیاست جو ہے وہ سہولت کاروں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ایک سہولت کار چلے گئے، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود لانے والے ہیں اس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک آدمی ہے ملک کے لیے۔ اور اب جو ان کے جو ریمینز ہیں، جن کو ریمننٹس ہیں یا جو ویسٹیجز جن کو میں کہتی ہوں، یا ان کی جو باقیات ہیں، 3-4 لوگ جو جوڈیشری میں ہیں، تکیہ کر کے اب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے میں نے پاکستان کی کم از کم تاریخ میں نے یہ کبھی ہوتے نہیں دیکھا، آپ لوگ اس کو میرے سے زیادہ غور سے بلکہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص جس نے بریزنلی بلیٹنٹلی اس نے پاکستان کے قانون کو فلاؤٹ کیا، پاکستان کے قانون کو پاؤں کے نیچے روندا۔ پولیس نے جب نے اس کو کہا کہ آؤ اور پیش ہو، وہ شخص نہیں گیا، وہ اپنے گھر میں چھپا رہا۔ کبھی اس نے پلاسٹر کا بہانہ بنایا، کبھی اس نے بیماریوں کا بہانہ بنایا، کبھی اس نے جو ہے وہ جان کو میری خطرہ ہے اس کا اس نے بہانہ بنایا، وہ نہیں گیا۔ اور جب وہ گیا، جتھے لے کر حملہ آور وہ ہوا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، جوڈیشل اسلام آباد میں بھی۔ مجھے پاکستان کی تاریخ میں آپ بتائیں کب ان آنکھوں نے، یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا آپ ایز اسٹوڈنٹ آف لا، آپ نے کب دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی یہ سہولت حاصل ہوئی ہو؟ اور ابھی نواز شریف صاحب کے مقابلے میں اس کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی۔ نواز شریف صاحب کے اوپر پاناما چوری ڈاکے کا انہوں نے کیس شروع کیا، اور کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا، جھوٹے مقدمات تھے، تو اقامہ نکال کے لے آئے، بیٹے سے تنخواہ نکال۔ میں بھی اپنی دنیا کا، پوری دنیا کا یہ واحد کیس ہے جس میں صرف پاکستان کا نہیں، پوری دنیا میں جو عدل و انصاف ہے اس کا سر شرم سے جھک گیا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے بلیک لا ڈکشنری نکال کے آپ نے اس کو صرف اس لیے نکال دیا کیونکہ اس کے پاس ایک ایکسپائرڈ اقامہ تھا اور اس نے اپنے بیٹے سے لینی تھی وہ نہیں لی۔ مطلب اتنے بڑے بڑے لیگل مائنڈز بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فیصلہ آپ نے کیا۔ اور اس کے بعد جب کل جنرل باجوہ صاحب نے یہ بات کہی ہوتے ہیں تو بیگمات کا
انصاف اندھا ہوتا ہے, وہاں پر قانون پر فیصلے ہوتے ہیں. مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ بیگمات کی قوم نے دیکھا کہ جب پیناما بینچ کا جس دن فیصلہ اناؤنس ہونا تھا تو نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا, ان کے بیوی بچے, چاہے وہ جسٹس کھوسا ہو یا وہ جسٹس ثاقب نثار ہو یا باقی پیناما بینچ کے لوگ, ان کے بچے اور بیویاں عدالت میں موجود تھے. ان کو فیصلے کا پہلے سے علم تھا. ان کے فیس بک اکاؤنٹس, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس دن انہوں نے فیصلے سے کچھ گھنٹے پہلے نہ صرف ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا تھا بلکہ ان کو فیصلے کا پتہ تھا, جس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ نے جو کل بات کی وہ بالکل ٹھیک کی تھی کہ آئین اور قانون پر فیصلے نہیں ہو رہے تھے, ایک ذاتی اناد پر فیصلے ہو رہے تھے اور بیگمات کے اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے تھے. یہ پاکستان میں آئین اور قانون کا اتنا بڑا مذاق آج سے پہلے کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا. آپ لوگ بتائیں, آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی بھی چیز انسان کے سننے میں آئی ہو؟ اور پھر آج آپ دیکھیں وہ شخص کا نہیں جاتا عدالت میں, وہ چھپ کے بیٹھتا ہے, عدالت کو فلاؤٹ کرتا ہے اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ کرتا ہے, اور پھر بھی جب بھی وہ عدالت میں جاتا ہے اس کو تھوک کے حساب سے بارہ مقدموں میں اس کو 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی, ان کے مقدمے جھوٹے تھے, سچے نہیں تھے. یہاں پر ٹیرین خان کا مقدمہ ہے, سچا ہے, نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے, کورٹ میں پیش نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ مقدمہ سچا ہے. یہاں پہ توشہ خانہ کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ سب نے توشہ خانہ کے تحفے لیے, ضرور لیے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ باقی لوگوں نے نہیں لیے, لیکن یہ پہلا شخص ہے جس نے تحفے چوری کیے. پاکستان کی 76 ایئرز کی ہسٹری میں کسی بھی سربراہ نے یا کسی بھی پولیٹیشین نے یا کسی بھی حکومتی عہدیدار نے کبھی وہ تحفہ چوری نہیں کیا. اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کو تحفہ ملتا ہے آپ اس کو جمع کرائیں, اور وہ ایک اس کا سیٹ ہوتا ہے پرسنٹیج, اس پرسنٹیج کے اوپر جو ہے وہ آپ وہ پے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تحفہ آپ لیتے ہیں. یہ پہلی بار ہم نے سنا کہ ایک ریاست کے سربراہ نے پرائم منسٹر آفس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے وہ تحفے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے, اپنے گھر میں جمع کرائے. اس کی جو وائف ہے, خاتون اول ہے, وہ اس کی یہ آڈیو, ایک سیکنڈ جی پلیز ذرا خاموشی اختیار کریں کائنڈلی. اس کی آڈیو جو ہے وہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں وہ آپ نے گیٹ پہ کیوں رکھے, ان کی تصاویر کیوں لی, وہ آپ نے گھر کے اندر کیوں نہیں بھیجے, اور آپ نے ریکارڈ کیوں رکھا, دیر بائی میننگ کہ میں چوری کرنے جا رہی تھی, آپ نے اس کی تصاویر کیوں کھینچی. اور وہ انہوں نے بغیر توشہ خانہ میں جمع کرائے ہوئے ان کو پہلے دبئی میں بیچا, کروڑوں میں بیچا. اگر 1 کروڑ کا تحفہ تھا اس کو 20 کروڑ میں بیچا. اس کے بعد اس کو منی لانڈرنگ کے تھرو وہ پیسہ جو ہے وہ کسی پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھ کے فرا گوگی اس کو لے کر آئی. وہ پیسہ کدھر گیا, کس اکاؤنٹ میں گیا, کوئی نہیں جانتا, کسی کو نہیں پتا. اگر اس کو منی لانڈرنگ نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اس کو جمع نہیں کرایا, اس کی ایک چھوٹی سی پرسنٹیج جمع کرا دی بیچنے کے بعد توشہ خانہ کے اندر, اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. اس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, اور جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کے اوپر گرپ ٹائٹن ہو رہی ہے, آپ کے گلے میں جو پھندا ہے وہ احتساب کا ڈالا جا رہا ہے یا آپ کی حکومت جا رہی ہے, تو جلدی جو ہے وہ ڈیکلریشنز وہ بھی جھوٹی انہوں نے جمع کرائیں. تو پاکستان کا قانون کدھر سو رہا ہے؟ اقامہ پر ایک آپ وزیر اعظم کو نکال سکتے ہیں, یہ تو گلیئرنگ چیزیں, ان کے اوپر وہ کورٹ نہیں جاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ توشہ خانہ بھی سچا ہے. فارن فنڈنگ میں جو ECP کا ڈیسیجن آیا ہے, وہ ڈیسیجن میں جس قسم کے بلیٹنٹ اور وہ ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے ہر پیج کے اوپر, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, آپ لائرز ہیں, آپ اس کو وہ ریفیوٹ کر سکتا ہے کوئی. اور اگر وہ کیس سچا نہ ہوتا تو 7 سال یہ سانپ بن کر اس کے اوپر نہ بیٹھا رہتا. 7 سال اس نے اپنی حکومت جو 4 سال رہی ہے اس میں اس نے وہ کیس کھلنے نہیں دیا فارن فنڈنگ کا. اس کی وجہ یہ کہ ہاتھ رنگے ہوئے تھے, لیکن کوئی عدالت اس کا کچھ نہیں کر سکی. کسی عدالت میں وہ پیش ہونے سے انکاری ہے. کوئی عدالت پورا اپنا زور لگا کے اس کو عدالت میں پیش نہیں کر سکی, اور جب جاتا ہے تو جتھے لے کے عدالت پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. میں گزری ہوں اس پروسیس سے, 100 سے زائد پیشیاں میری ہیں جھوٹے مقدمات پہ. نواز شریف صاحب کی 200 سے زائد پیشیاں جھوٹے مقدمات میں. یہ آپ کے پاس سامنے رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں, جھوٹا مقدمہ ان پہ بنا,
ہمیں ایک دن بتائیں کہ ہم کبھی جتھا لے کر گئے ہوں کورٹ کے اندر. ہمارے تو دماغوں میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی, جانتے ہوئے کہ یہ انتقام ہے, جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں, ہم لوگ ایک شریف شہری کی طرح کورٹ کے سامنے پیش ہوتے رہے. فیصلہ صحیح تھا غلط تھا, اس بحث سے قطع نظر اس فیصلے کو تسلیم کیا, کورٹ کے آگے سرنڈر کیا, جھوٹی سزائیں بھگتی, اور یہ دیکھیں وہ کورٹ میں پیش ہی نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد جب پولیس جاتی ہے زمان پاک میں کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرا, پولیس کوئی کسی ذاتی اناد میں ہماری طرح جب ہمارے گھروں پہ اٹیکس ہوتے تھے وکٹمائزیشن کرنے کے لیے پولیس نہیں جاتی, پولیس جاتی ہے اس کو وہاں پر کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو وہاں پر زمان پاک سے پولیس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, وہاں سے پیٹرول بامز پھینکے جاتے ہیں, وہاں سے گولیلیں چلائی جاتی ہیں, وہاں سے پولیس والوں کے سر پھاڑے جاتے ہیں, سر توڑے جاتے ہیں. ان کو وہ بےچارے گرے پڑے تھے, پوری ریاست کے اوپر حملہ ہوا وہاں سے, صرف اس لیے کہ پولیس وہاں پر کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرنے گئی. پاکستان کا آئین اور قانون کہاں سو رہا ہے؟ کیوں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا؟ کیوں یہ باقیوں سے ستیلوں والا سلوک ہوتا ہے, یہاں سے لاڈلے والا سلوک ہوتا ہے؟ کون ہے اس کو جو ابھی آج بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ میں یہ پوچھتی ہوں, قوم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے. بھئی آپ ہمیشہ سے یہ بھاشن دیتے آئے کہ اگر آپ نے کوئی چوری نہیں کی, اگر آپ کا دامن داغدار نہیں تو جائیں جا کے جواب دے دیں. بھئی آپ کا دامن داغدار نہیں تو جائیں جا کے جواب دیں. آپ کیوں چھپے ہوئے؟ کیوں آپ پوری قانون کو آپ نے جو ہے وہ اس کے اپنے مقابلے پہ رکھا ہوا ہے؟ یہ سوال ہیں جو کرنے والے بنتے ہیں. ان سوالوں کو پوچھنا آپ کو بھی چاہیے. اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ آپ آئین کو سمجھتے ہیں, آپ قانون کو جانتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج الیکشن جب آگے ہوا ہے تو میں ایک جمہوریت پسند کارکن ہوں پولیٹیکل, اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے. ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے ملک کے اندر. الیکشن سے ہم بالکل کوئی فرار حاصل نہیں کرنا چاہتے, ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی, لیکن اس میں کوئی قانونی اور آئینی نکات ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ڈیلے ہوا ہے اس میں آپ کو آئین یاد آ گیا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس وقت آئین کیوں یاد نہیں آیا جب آپ کو 5-0 سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا کہ آپ پہلے پاکستان کے سرٹیفائیڈ آئین توڑنے والے. آپ کو یاد ہے جو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اور اس پر جو اسمبلی توڑی گئی, سپریم کورٹ نے 5-0 کے فیصلے سے کہا کہ کھلے عام آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, آئین کو توڑا گیا ہے اور بلیٹنٹلی توڑا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں جو شخص آئین کو توڑتا ہے اس کے اوپر کون سی شک لگتی ہے پاکستان کے قانون کی؟ آرٹیکل 6 لگتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف کو تو آپ ایکسپائرڈ اقامہ رکھنے پر آپ سزا دے دیتے ہیں, پوری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, 5 سال 10 سال کے لیے نہیں, پوری زندگی کے لیے تا حیات آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, اور اس کی بیٹی کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں, پوری PMLN کی قیادت کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو آئین ہے اس کو توڑا گیا ہے, سزا کدھر ہے اس آئین توڑنے والی کی؟ آئین توڑنا کوئی پاکستان میں چھوٹا جرم ہے؟ مطلب جو شخص چوری کرتا ہے, چھوٹا چور ہے, اس کو تو آپ 25 سال کے لیے اندر کر دیتے ہیں, اور جس شخص نے پاکستان کا آئین توڑا ہے, آپ نے 5-0 سے فیصلہ دیا ہے, سرٹیفائیڈ آئین توڑنے والا, اس کو آپ نے بغیر سزا کے آپ نے گھر جانے دیا. یہ کبھی کسی ملک میں ہوا ہے؟ اور اگر حکومت نے اس کے اوپر جو ہے اپیل فائل نہیں کی ہے, حکومت نے پٹیشن نہیں دائر کی کہ اس کو سزا دی جائے, حکومت کی کمزوری ہے اس کے اندر. آج بھی کچھ نہیں بگڑا, وہ پٹیشن فائل ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر. کرائم نیور ڈائز. اور آج بھی یہ دائر ہونی چاہیے, اور سپریم کورٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جس کو آئین توڑنے والا کہا ہے, آپ نے کہا ہے اس نے آئین توڑا ہے, آپ نے اس کو اسکاٹ فری جانے دیا؟ کیا سمجھے ہم اس کو؟ اور پھر الیکشن جب آگے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ اس کی وجہ وہ فیصلہ تھا جو ری رائٹ ہوا ہے. پہلے تو سوال یہ بنتا ہے نا کہ ایک ایسے شخص کو جس نے آئین کو اور قانون کو, پاکستان کے جمہوریت کو, پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو, پاکستان کی اسمبلیز کو جس شخص نے ایک بچوں کا کھیل سمجھا ہے, اس شخص کے فیصلوں پر یہ ملک کیسے چلے گا؟
وہ جب چاہے اسمبلی توڑ دے, جب چاہے الیکشن کروا دے, جب چاہے کسی کی تقرری کو کنٹروورشل کر دے, جب چاہے ملک میں انارکی پھیلا دے. یہ پاکستان کی ریاست چپ کر کے تماشا دیکھتی رہے گی؟ آپ مجھے اس بات کا ذرا جواب دیں کہ اس وقت چیف منسٹر کون تھا جس وقت جو یہ اسمبلی توڑی؟ پرویز الہی صاحب. پرویز الہی صاحب تو اسمبلی توڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. اور آپ نے پرسوں دیکھا جب الیکشن ڈیلے ہوا, پرویز الہی صاحب کا جو بیٹا ہے مونس الہی, اس کی آپ پڑھیں ٹویٹ, اس نے پنجابی میں ٹویٹ کی. اب وہ الفاظ میں یہاں دہرا نہیں سکتی کیونکہ وہ مناسب الفاظ نہیں ہیں. تو ایک جو سٹنگ چیف منسٹر ہے وہ اسمبلی توڑنا نہیں چاہتا, اور آپ ملک میں انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے, ملک میں انارکی کریٹ کرنے کے لیے, ملک میں کیوس کریٹ کرنے کے لیے آپ اسمبلی توڑتے ہیں. کیا اس شخص کے فیصلوں کے اوپر پوری حکومت چلے گی یا ریاست چلے گی یا کورٹس چلیں گے؟ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے. وہ جو 25 ممبران تھے جب حمزہ شہباز شریف کی حکومت تھی, آپ نے وہ 25 ممبران تحریک انصاف کی جھولی میں ڈالنے کے لیے آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا. جس طرح اقامہ کا فیصلہ آج تک کوئی دنیا کی عدالت یا کوئی ایون پاناما ججز جو ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, اسی طرح جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا وہ بھی آج بھی کوئی آئین کو ری رائٹ کرنے والے صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں, اور ساتھ ہی وہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے تنقید کر رہی ہیں, اور نواز شریف کے حوالے سے جو فیصلہ آیا پاناما کا اس حوالے سے بتا رہی ہیں. پھر وہ یہ کہتی ہیں جناب کہ توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کے بعد معمولی طور پر انہوں نے رقم ادا کی, اور اب ان پر بہت سارے کیسز ہیں جن کا انہیں جواب دینا ہوگا. اس پہ جو ہے وہ ایسی چیز کو لے آتے ہیں جو اس وقت وہاں پر بحث میں تھی نہیں. اور اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے کویسچن اٹھایا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے اس چیز کو وے کیا جانا چاہیے کہ اسمبلی ٹوٹی کیوں, لیکن ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا, ان کو علیحدہ کر دیا گیا بینچ سے, وہ بینچ ختم ہو گیا. اور آج تک وہ کرائسس پریویل کر رہا ہے, آج تک وہ کویسچن مارک ہے کہ وہ جو 2-5 سے تھا, 2-3 سے تھا یا 4-3 سے تھا. 4-3 جو 4-3 سے اگر ہوتا تو یہ جو کہ ریالٹی ہے 4-3 سے تھا تو آج یہ کرائسس نہ آتا. تو اس میں بالکل اس کے اندر سہولت شامل ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو منس مائی ورڈز, اور یہ میں قوم کے سامنے یہ حقائق جو ہے میں رکھنا چاہتی ہوں. اسی کی وجہ سے یہ کانٹروورشل سو موٹو کانٹروورشل نوٹ جو جسٹس مریم نواز لارز ونگ سے خطاب کر رہی ہیں, چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جب چاہے اسمبلی توڑ دے, جب چاہے الیکشن کرا دے, ریاست کو تماشا بنایا ہوا ہے. جس نے آئین توڑا اس کو گھر جانے دے دیا گیا. حکومت نے آئین توڑنے والوں کے خلاف پٹیشن دائر نہیں کی تو یہ کمزوری ہے. قاسم سوری کی رولنگ کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی اور ہم الیکشن لڑیں گے, جیتیں گے, الیکشن سے ہم ڈر نہیں رہے. مریم نواز یہ گفتگو کر رہی ہیں, وہی سمجھتی ہیں, کہتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں سیاسی استحکام کے ساتھ الیکشن کے سوا کوئی حل نہیں. ہم الیکشن سے ڈر نہیں ہے, لیکن قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ کون ہے جو آج بھی عمران خان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. مریم نواز کی جانب سے گفتگو جاری ہے. کہتی ہیں کہ ممنوع فنڈنگ کیس کا 7 سال تک اسے کھلنے نہیں دیا گیا کیونکہ ان کے ہاتھ اس میں رنگے ہوئے تھے. جھوٹے مقدمات کے باوجود ہم شریف شہری کی طرح عدالت میں پیش ہوتے رہے. ہم نے عدالتی فیصلے کو تسلیم کیا اور جھوٹی سزائیں بھگتیں. مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے, گلیلیں چلائی گئیں. پولیس عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے جاتی ہے تو ان پر حملہ کیا جاتا ہے. پاناما کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے بھی مریم نواز نے اپنی رائے دی ہے. یہاں پر وہ وکلا سے مخاطب ہیں, لارز ونگ ہے, اس سے گفتگو کر رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں نواز شریف کے خلاف پاناما کیس کے فیصلے کو آج تک جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیا شخص کے حکم پر پوری ریاست چلے گی. یہ وہ سوالات ہیں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو وکلا کے سامنے رکھے گئے ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان ملک میں نہ کی
پھیلانے کے لیے اسمبلی توڑتے ہیں. جی، تو یہ اپنے گفتگو ملاحظہ کی مریم نواز صاحبہ کی، اور پھر یہ ہے کہ یہ بات جو کر رہی ہیں اس کے اندر انہوں نے ظاہر ہے کہ پیناما کیس کے حوالے سے بھی کہا کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکا. مزید کیا بات کر رہی ہیں وہ بھی ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں. کہ ابھی جو الیکشن آگے گیا اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی. پہلے تو آئین کی بات آپ سب کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، آپ آئین توڑنے والوں میں سے. دوسری بات کہ سلیکٹو ایپلیکیشن آئین کی کیوں ہو رہی ہے؟ آئین کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے، پورے ملک میں کیئر ٹیکر حکومت ہوگی. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص آج یہ بات کر رہا ہے، کل اگر پنجاب اسمبلی کا الیکشن مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو وہ ذہنی طور پہ بیمار شخص جو ہے یا جو فتنہ کرنے کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ یہ پنجاب اسمبلی اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو وہ فیصلہ مان لے گا؟ اور اس کے بعد وہ کے پی کے اگر جیت جاتا ہے، وہاں پر اس کی فالوئنگ ہے، اگر کے پی کے میں وہ جیت جاتا ہے تو وہ کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ وہ جیت کے وہ دوبارہ اسمبلی نہیں توڑے گا؟ اور کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن اگر پی ایم ایل این جیت جاتی ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ شہباز شریف اوپر فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر تھا، اس کے نیچے یہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے اس لیے اس میں دھاندلی ہوئی؟ اور کون اس چیز کی مجھے گارنٹی دے گا جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی جو ہے اس نے میرے خلاف سازش کی ہے، جو پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں. عمران یہ کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی نے میرے خلاف سازش کی ہے اور محسن نقوی میرے قتل کی پلاننگ کر رہا ہے. تو محسن نقوی کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے نیچے جب الیکشن پنجاب کا ہوگا تو کون یہ مجھے گارنٹی دے گا کہ عمران خان یہ کہے گا کہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے؟ تو یہ مسائل جب کل بھی ہوں گے، آج بھی ہیں، تو سلیکٹو ایپلیکیشن تو آئین کی نہیں ہو سکتی نا. اور پھر کبھی سنا کسی نے کہ جب الیکشن ہوگا آدھے ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اور آدھے ملک کے اندر جو ہے وہ کیئر ٹیکر نہیں ہوگی؟ تو یہ کوئی یہ سلیکٹو ایپلیکیشن تو آئین کی نہیں ہو سکتی نا. اور پھر کیا پاکستان کے اندر یہ روایت ہوگی کہ ایک بے وقوف شخص سے جو منشیات زدہ دماغ ہے اس کے فیصلوں سے ہمیشہ یہ ہوا کرے کہ ہر 5 سال کے بعد 4.5 سال کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوا کرے پنجاب اور کے پی کا، اور 5 سال کے بعد جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور باقی 2 صوبوں کا بلوچستان اور سندھ کا الیکشن ہوا کرے؟ کیا یہ کرنا جو ہے یہ اتنی بڑی آئین کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا ہر 5 سال بعد یہی ڈرامہ ہوا کرے گا؟ اور وہ ایسے شخص کے کہنے میں جس کا کام ہی یہی ہے، جس کو لانچ ہی باہر غیر ملکی طاقتوں کی طرف سے کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کیوس اور انارکی پھیلاؤ، پاکستان میں انریسٹ پھیلاؤ تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے. جب سے یہ شخص پاکستان کی سیاست میں آیا پاکستان نے سکھ کا سانس نہیں لیا، پاکستان ڈاؤن ہل جا رہا ہے. کل جب یہ کہہ رہا تھا کہ قیمتیں یہاں سے یہاں پہنچ گئی ہیں، ڈالر یہاں سے یہاں پہنچ گیا ہے، تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں جب نواز شریف کے دور میں قیمتیں بھی سٹیبلائز تھیں، ڈالر بھی سٹیبلائز تھا، جو پاکستان کا روپیہ ڈالر کی جو ہے پرائس اس میں، تو اس کے بعد کیوں اس نااہل شخص کے حوالے ملک کیا گیا؟ کیوں وہ سب کیا گیا؟ اس کے لیے پورا اسٹیج سیٹ کیا گیا کہ یہ نااہل آئے اور پاکستان میں تباہی مچائے. سوال اب سے نہیں ہوگا، 2022 سے سوال نہیں شروع ہوگا، 2017-18 سے سوال شروع ہوں گے، کیونکہ ملک کا جو زوال ہے اس دن سے شروع ہو اور اس کا یہ شخص ذمہ دار ہے. اس کے کہنے پر ریاست نہیں چل سکتی، ریاست کو پوری قوت سے اس کو روکنا پڑے گا، ورنہ یہ ملک جو ہے یہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا. تو اس کے لیے مجھے آپ سب کے مدد کی بھی ضرورت ہے. میں یہ چاہوں گی کہ آپ کی بڑی توانا آواز ہے، آپ کی بڑی سالڈ آواز ہے، آپ کی بات میں وزن ہے. آپ لوگ اس ملک کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں. آپ اس ملک کے آئین کے محافظ ہیں، اس ملک کے قانون کے محافظ ہیں. آپ اس ملک کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے آپ اپنی آواز کو بلند کریں اور کوئی بھی غیر قانونی چیز ماننے سے انکار کر دیں، سہولت کاری سے انکار کر دیں کہ اگر کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے تو ان کو نیم اور شیم کیا جانا چاہیے. میرے پاس اس طرح کے حقائق ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چند لوگوں کے بارے میں کہ اگر میں یہاں آج بیان کر دوں تو بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا یہاں پر. اور مجھے افسوس ہے کہ وہ بات مجھے اپنے اندر رکھنی پڑی. وہ بات قوم کے سامنے آنی چاہیے
کہ کس نے کس کو یہ کہا کہ آپ کی بیٹی نہیں ہے. وہ جو الیکشن ہو رہا ہے بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, وہاں پر ہمیں سپورٹ کریں. دامادوں کے کہنے میں, بیویوں کے کہنے پہ, بچوں کے کہنے پہ فیصلے ہو رہے ہیں یہاں پر, اور ایک ایسے شخص کی سہولت کاری کی جا رہی ہے جو شخص اس ملک کی تباہی کا دوسرا نام ہے. مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے, پاکستان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. شکریہ. جی, تو مریم نواز گفتگو کر رہی تھی, لائرز فورم سے مدد مانگ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں آپ لوگوں کی توانا آواز ہے, مضبوط آواز ہے, تو ہمیں سپورٹ کریں. عمران خان کے لیے وہ کہتی ہیں کہ کے پی میں ان کی بڑی فالوئنگ ہے, اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر وہ وہاں الیکشن جیت کر آ جاتے ہیں تو پھر اسمبلی نہیں توڑیں گے. پنجاب کے حوالے سے جبکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہاں پر نون لیگ آ جاتی ہے, تو وہ یہ الزام نہ لگائیں کہ جی دھاندلی ہو گئی کیونکہ شہباز شریف کے انڈر وفاقی حکومت تھی. تو گارنٹی پھر وہ کہتی ہیں کہ غلط فیصلے ہو گئے, سہولت کاری بھی ہو گئی, اب ریاست کو پوری قوت سے اس شخص کو روکنا پڑے گا ورنہ ملک غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا.